کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی شاہ فیصل کے قتل کی وجہ کیسے بنا؟ حافظ قرآن شاہ فیصل شہید کے جنازے کی پہلے صف میں ذوالفقار علی بھٹو سمیت کون کون سے لیڈرز دھاڑے مار مار کے روتے نظر آئے۔ اپنی بھرپور جوانی میں شاہ فیصل نے کیسے شریف مکہ جیسے خلافت عثمانیہ کے غدار کو بدترین شکست سے دوچار کرتے ہوئے انہیں بھاگنے پر مجبور کیا تھا، جس کے بعد کنگڈم آف سعودی عربیہ کے نام سے ایک ملک دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ شاہ فیصل کو اپنے بھائی کو تخت سے ہٹا کر خود بادشاہ بننے کے لیے سعودی علماء سے فتویٰ کیوں لینا پڑا تھا؟ جب شاہ فیصل کی جانب سے امریکہ اور یورپ کی تیل کی سپلائی لائن کاٹ دی گئی اور بغیر ایندھن کے امریکی جہاز ایئرپورٹس پر ناکارہ ہو گئے، تو اس موقع پر شاہ فیصل نے ہنری کسنجر کو یہ دھمکی کیوں دی تھی کہ ہم اپنے سارے تیل کو آگ لگا دیں گے؟ اس سمیت شاہ فیصل بن عبدالعزیز آل سعود کی زندگی سے جڑے اہم ترین ایسپیکٹس ہم آج کی ویڈیو میں جاننے والے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان۔ آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سو لیٹس بگن۔ سال 1906 میں ایک عرب سردار عبدالعزیز کے گھر میں تیسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس کا نام فیصل رکھا گیا۔ فیصل ابھی 6 ماہ کے تھے کہ ان کی والدہ وفات پا گئی۔ ننھے فیصل کا بچپن تپتے ریگستانوں اور تلواروں کے سائے میں گزرا۔ انہوں نے اپنی تعلیم کسی بھی روایتی اسکول سے حاصل نہیں کی۔ وہ ابھی 13 برس کے تھے کہ انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کر لیا۔ یاد رہے کہ سعودی عرب کے موجودہ کنگ شاہ سلمان بن عبدالعزیز، جو شاہ فیصل کے سوتیلے بھائی ہیں، وہ بھی حافظ قرآن ہیں۔ فیصل بن عبدالعزیز نے نشانہ بازی، گھڑ سواری اور تیر چلانے کا فن اپنے والد عبدالعزیز آل سعود سے سیکھا۔ فیصل اپنے بچپن ہی سے انتہائی ذہین فطین تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سال 1919 میں 14 سال کے فیصل کو ان کے والد نے پہلے سفارتی مشن پر لندن بھیجا۔ تب شہزادہ فیصل نے سر ونسٹن چرچل سمیت کئی سیاسی اکابرین سے مذاکرات کیے تھے۔ یہی چرچل بعد میں برطانیہ کے وزیر اعظم بنے۔ شاہ فیصل ابھی 19 سال کے تھے کہ 1925 میں انہوں نے اپنے 45,000 فوجیوں کے ساتھ مل کر خلافت عثمانیہ سے بغاوت کر کے اپنی حکومت قائم کرنے والے شریف مکہ سے جنگ لڑی۔ شاہ فیصل سرخرو ہوئے اور یوں انہوں نے مکہ معظمہ کو شریف سے چھین کر اپنے والد کی سلطنت میں شامل کر لیا۔ آنے والے وقت میں اس خاندان نے اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ سال 1932 میں انہوں نے پورے جزیرہ نما عرب پر اپنی حکومت قائم کی اور تب سے سرزمین حجاز کو کنگڈم آف سعودی عربیہ کا نام دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ شاہ فیصل کے والد عبدالعزیز بن آل سعود نے 300 نکاح کیے تھے، لیکن ایک وقت میں ان کی 4 بیگمات ہوا کرتی۔ شاہ فیصل ٹوٹل 45 بھائی تھے۔ آج ان کے بھائیوں کے بیٹوں اور پھر آگے پوتوں کو شمار کریں تو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ صرف شہزادوں کی تعداد 7,000 سے زیادہ ہے۔ کنگ عبدالعزیز کی خوش قسمتی تھی کہ 1938 میں یہاں تیل دریافت ہو گیا، جس کے بعد یہ سعودیہ دنیا کے امیر ترین ملکوں میں شمار ہونے لگا۔ نومبر 1953 میں کنگ عبدالعزیز کی وفات کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے ابن سعود کو ان کا جانشین بنایا گیا۔ نئے بادشاہ نے اپنے بھائی شاہ فیصل کو وزیر اعظم بنایا تو انہیں سعودیہ کا چرچل کہا جانے لگا۔ بتایا جاتا ہے کہ کنگ ابن سعود کی سعودی عرب پر زیادہ گرفت نہیں تھی اور ان سے ملک اچھے سے نہیں چل رہا تھا۔ ان کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے شاہ فیصل نے سعودی علماء سے رجوع کیا۔ اس موقع پر سعودی مفتیان نے یہ فتویٰ دیا کہ بھلائی اسی میں ہے کہ شاہ سعود اقتدار سے الگ ہو جائیں۔ ابن سعود اپنے بھائی کے حق میں تاج و تخت سے دستبردار ہوئے اور یوں 2 نومبر 1964 کے روز شاہ فیصل نئے سعودی کنگ بنے۔ جب ایک موقع پر نئے بادشاہ سے سعودی عرب کا آئین بنانے کا مطالبہ کیا گیا تو اس موقع پر شاہ فیصل نے کہا تھا کہ قرآن ہی ہمارا آئین ہے۔ ایک مرتبہ مولانا مودودی نے شاہ فیصل کو مشورہ دیا کہ آپ دنیا بھر کے مسلمان ملکوں کے بہترین ذہنوں کو اپنے سعودی عرب کی شہریت دیں تو پھر دیکھیے گا کیسے سعودیہ دنیا کی سپر پاور بنتا ہے۔
جواب میں شاہ فیصل نے کہا تھا، میں ریال کے بلبوتے پر دنیا کے جینیس مائنڈز کو اپنے سعودی عرب میں بسا تو لوں، لیکن میرے ہم وطن بدو لوگ ہیں جو اپنی بکریاں اور اونٹ لے کر شہروں کو چھوڑ کے واپس خیموں میں رہنے لگیں گے اور صحراؤں میں ایسے گم ہو جائیں گے کہ ان کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ دوستو، یہ شاہ فیصل ہی تھے جنہوں نے عرب اسرائیل جنگ کے دوران مغربی دنیا اور امریکہ کو تیل کی سپلائی مکمل بند کر دی تھی۔ اس موقع پر انہوں نے یہ تاریخی جملے دہرائے تھے کہ میرے باپ دادا نے صرف کھجور اور اونٹنی کا دودھ پی کر زندگی گزار دی، اگر مجھے اور میری آنے والی نسل کو بھی ایسا کرنا پڑے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چند روز بعد امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ ہنری کسنجر سعودی عرب چلے آئے اور وہ شاہ فیصل سے کہنے لگے، ہز رائل ہائنس، ہمارے ہوائی اڈوں پر جہاز ناکارہ کھڑے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایندھن نہیں رہا، ہم آپ کو ہر قیمت دینے کو تیار ہے۔ تب شاہ فیصل نے بڑے اطمینان سے کہا تھا، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، مرنے سے پہلے میری ایک ہی خواہش ہے کہ میں مسجد اقصیٰ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، اگر تم میری مدد کر سکتے ہو تو میں بھی تمہارے جہازوں کے لیے ایندھن فراہم کر دوں گا۔ اس سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ شاہ فیصل نے ہنری کسنجر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا، ہم عربوں کو اتنا تنگ بھی مت کرو کہ ایک روز ہم مجبور ہو کر اپنے تیل کے کنووں کو آگ لگا دیں اور ایک بار پھر سے خیموں میں جا کر رہنے لگیں۔ شاہ فیصل عربی کے علاوہ انگلش، فرینچ اور ٹرکش زبانی سے بولتے تھے۔ 1974 میں سرزمین لاہور پر دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی جس میں شرکت کے لیے دنیا کے 36 ملکوں کے بادشاہ، صدر اور وزیر اعظم پاکستان آئے، لیکن سعودی عرب کے شاہ فیصل مہمان خصوصی تھے۔ تب گلبرگ اور ماڈل ٹاؤن میں رہنے والے اس دور کے کروڑ پتی لوگوں نے اپنے گھروں کی چابیاں بھٹو صاحب کے حوالے کی تاکہ غیر ملکی مہمانوں کو ان عالیشان کوٹھیوں میں ٹھہرایا جا سکے۔ لاہور فردوس مارکیٹ گلبرگ میں اداکار محمد علی کی بنائی ہوئی 7 کنال کی وہ کوٹھی آج بھی دیکھی جا سکتی ہے جس میں شاہ فیصل نے قیام کیا تھا۔ لاہور سمٹ کے موقع پر اس وقت رقت آمیز مناظر دیکھنے کو ملے جب شاہ فیصل بادشاہی مسجد کے دروازے سے داخل ہوئے تو اللہ اکبر کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ یہ سارے مناظر سرکاری نشریاتی ادارے پی ٹی وی پر لائیو دکھائے جا رہے تھے۔ اس موقع پر عوام میں تشویش کی لہر دوڑ گئی جب کئی منٹ تک ٹی وی اسکرین میوٹ ہو گئی۔ یہ اس لیے ہوا تھا کہ پی ٹی وی کے معروف کمپیئر عبید اللہ بیگ شدت جذبات کی وجہ سے بار بار روئے جا رہے تھے، اس لیے کچھ دیر تک پی ٹی وی پر بغیر آواز کے فوٹیج چلتی رہی۔ لاہور میں ہونے والی اسلامک سمٹ میں شاہ فیصل نے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، مجھے زندگی میں وہ دن دکھا کہ جیسے میں اورنگزیب عالمگیر کی بنائی ہوئی اس بادشاہی مسجد میں سجدہ ریز ہوں، میں ویسے ہی بیت المقدس کی مسجد عمر میں نماز پڑھ سکوں۔ یہ مناظر پی ٹی وی پر لائیو نشر ہو رہے تھے۔ یہ دعا مانگتے ہوئے جب شاہ فیصل کے چہرے پر آنسوؤں کو ٹی وی پر لاکھوں پاکستانیوں نے دیکھا تو وہ بھی ساتھ رونے لگے۔ الطاف حسین قریشی وہ اکلوتے پاکستانی صحافی تھے جنہوں نے شاہ فیصل کا انٹرویو کیا تھا۔ شاہ فیصل کے قتل کی داستان کسی دلچسپ ناول سے کم نہیں۔ قاتل کا نام بھی فیصل تھا اور مقتول بھی فیصل۔ یہ 25 مارچ کا دن تھا اور اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 12 ربیع الاول شریف تھا۔ اس روز شاہ فیصل کے بھتیجے شہزادے فیصل بن مسعود نے انہیں گولی مار کر شہید کر دیا اور وہ خود چیخ کر بولا، آج میں نے اپنے بڑے بھائی کا بدلہ لے لیا۔ یاد رہے کہ شہزادہ فیصل کے بڑے بھائی شہزادہ خالد کو شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے آرڈرز پر مار ڈالا گیا تھا کیونکہ وہ سعودی عرب میں ٹی وی سٹیشنز بنانے کا سب سے بڑا مخالف تھا۔ شہزادہ خالد ٹیلی فون، ٹی وی اور ریڈیو کو شیطانی ایجاد سمجھتا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ قاتل فیصل بن مسعود کا سر قلم کر کے اسے ریاض کے چوک پر عبرت کے لیے لٹکا دیا گیا تھا۔ اس دور میں عرب اور مغربی میڈیا میں ایسی خبریں لگی تھیں کہ شاہ فیصل کے قتل کے پس پردہ وہ عالمی طاقتیں ہیں جو شاہ فیصل شہید کی پیٹرول پالیسی کی مخالف تھیں۔ شاہ فیصل کا جنازہ اٹھا تو اس میں عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو بہتے آنسوؤں کے ساتھ ان کے جنازے کی پہلی صف میں شامل ہوئے۔ اس وقت کے ہندوستانی صدر فخر الدین اور بنگلہ دیشی صدر شیخ مجیب الرحمان سمیت دنیا کے تمام بڑے ملکوں کے ہیڈ آف سٹیٹس ان کی تجہیز و تدفین کے موقع پر سعودی عرب میں موجود تھے۔
شاہ فیصل اپنے والد کے پہلو میں سپرد خاک کیے گئے۔ وصیت کے مطابق ان کی قبر پر کتبہ بھی نصب نہیں کیا گیا۔ پاکستان میں 10 روز کا سرکاری سوگ منایا گیا۔ ان دنوں میں پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد کی جامعہ مسجد زیر تعمیر تھی، جس کی مالی معاونت شاہ فیصل نے کی تھی، لیکن وہ اپنی بنائی ہوئی مسجد کو دیکھنے سے پہلے ہی امر ہو گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اسلام آباد کی اس قومی مسجد کو شاہ فیصل بن عبدالعزیز سے منسوب کرتے ہوئے اسے فیصل مسجد کا نام دیا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے تیسرے بڑے شہر لیل پور کا نام بدل کر فیصل آباد رکھا گیا۔ سال 2019 میں شاہ فیصل کی زندگی پر ایک فلم بورن آ کنگ دنیا بھر میں ریلیز ہوئی تھی۔ یہ فلم سعودی عرب، انگلینڈ اور اسپین کی کولیبوریشن سے بنائی گئی، جس میں 14 سالہ شاہ فیصل کے ڈپلومیٹک کریئر سے جڑے واقعات کو فلمایا گیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ شاہ فیصل کے دوست ذوالفقار علی بھٹو کے فیکٹس جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ صدر صدام حسین کی بایوگرافی کے لیے یہاں نیچے، اور فلسطینی صدر یاسر عرفات کی کہانی آپ کو یہاں ملے گی۔ ویڈیو کو لائک شیئر کریں، الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔